دوستو، کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک مالدار شخص کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے قریب ایک کمرے سے مالدار شخص اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اسے سننے میں بھلا کیا چیز مانع ہو سکتی تھی؟ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ مالدار شخص اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کرنا چاہتا ہوں جو نہایت متقی ہو اور پرہیزگار ہو، بہت بڑا اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ مالدار شخص میرے ہی ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا تھا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اچانک اسے ایک تدبیر سوجھی کہ مالدار شخص کے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، میں اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضع قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات مالدار شخص تک ضرور پہنچ جائے کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مالدار شخص کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں اس کی بیٹی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت ہی حقیر اور انتہائی ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک پہنا، وضع قطع اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب کچھ شروع کر لیا۔ خیر، اس بات کو دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی چلی گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات اس مالدار شخص تک بھی پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہیں، زہد و عبادت میں لاجواب ہیں، تقوی و طہارت میں بے نظیر ہیں۔ جب مالدار شخص کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ بیٹی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ مالدار شخص نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے ملازم خاص کو بھیجا۔ ملازم اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں مالدار شخص کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ ملازم نے بتایا کہ میرے سیٹھ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی ہوگا اور بڑا ہی پرہیزگار ہوگا اور اللہ والا ہوگا، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو ان کی نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہذا سیٹھ صاحب نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا ہوا تھا بہت دیر تک ملازم کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ملازم نے پوچھا کہ جناب کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ ملازم نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ مالدار شخص کے اس گھر میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضع قطع اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور عبادتوں میں وقت گزارتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم گناہوں سے باز نہیں آتے تو یہ ہماری عبادتیں شاید ہمارے کام نہ آ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔